تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سورہ بنی اسرائیل کی یہ آخری آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 111۔ اللہ رب العالمین نے اپنی صفات، اپنی وحدانیت اور اپنی ذات کی استغنا کا ذکر فرمایا ہے، اور ہم سب کو ایک ورد پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، آپ یہ کہتے رہیں، وَقُلْ یعنی آپ کہیں، یہ کہتے رہیں، خطاب اپنے محبوب پیغمبر خاتم النبیین صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، لیکن پوری امت اس خطاب میں شامل ہے۔ آپ یہ کہتے رہے، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، وہ اللہ ہے جس کی بادشاہت میں کوئی ایک ہستی بھی شریک نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، وہ اللہ بادشاہ ہے جس کو کبھی ضرورت نہیں پڑتی کہ کسی معاملے میں وہ کمزور پڑ جائے اور اپنے دوست اور مشاورت کے لیے اپنے ہم نوا رکھے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، کمزوری کی بنا پر اسے کسی دوست کی ضرورت نہیں۔ پھر فرمایا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کے لیے ہمیشہ بڑائی بیان کرتے رہو، اس کی کبریائی کا ذکر کرتے رہو، یعنی تم کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھتے رہو، اللہ اکبر کبیرہ، اور اللہ رب العالمین کی یہ صفات ذکر کرتے رہو، وہ آیات اور وہ وظائف جن میں اللہ رب العالمین کی بالخصوص ان صفات کا ذکر ہے۔ نہ کسی نے اس کو جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ الاول ہے، وہی الآخر ہے، نہ اس کی قوم ہے، نہ اس کے والدین ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کا خاندان، وہ ان تمام کمزوریوں سے مبرہ ہے، منزہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے ذکر کرنا، بالخصوص وہ اوراد و وظائف جن میں اللہ رب العالمین کی ان صفات کا ذکر ہے، اللہ کو وہ اذکار بڑے ہی پسند ہیں۔ سورہ اخلاص جس کا معنی اور مفہوم یہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کی بادشاہت ہے، چاہے کوئی اس کا محبوب ہو یا دنیا میں کوئی بڑی ہستی ہو یا کوئی فرشتہ ہو، اس کے ساتھ اس کی اختیارات میں، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز، مستغنی ہے، بے پرواہ۔ الصمد عربی زبان میں یا قوم عرب میں، عرب قبائل میں مختلف قومیں اور قبیلے
اور ریاستیں جو قائم ہوتی تھی، تمام ریاستوں کو ملا کر جو تمام ریاستوں کے اوپر بڑا ہوتا تھا، جس کے اوپر کوئی نہ ہو، اسے صمد کہا جاتا تھا۔ تمہارا الصمد، جس کے اوپر کوئی بڑا سردار نہیں، وہ سب سے بڑا سردار وہ اللہ الصمد، کہ ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی نے اس کو جنا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں، اس کا ساتھی نہیں۔ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے ناموں میں، اس کی قدرت، اس کی طاقت میں، اس کے اختیارات میں، اس کے علم میں کوئی ایک بھی شریک نہیں۔ نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی قطب، نہ کوئی ابدال، نہ کوئی ولی اللہ، نہ کوئی بزرگ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ یہ توحید ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اسی توحید کا درس دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کا سلسلہ اس زمین پر شروع کیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی بنیادی دعوت یہی تھی، رب العالمین کی توحید، جس کے لیے تمام انبیاء نے تکلیفیں اٹھائی۔ بنی اسرائیل کے کئی انبیاء کو بدبخت لوگوں نے قتل بھی کر دیا۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاء، اللہ نے قرآن میں بنی اسرائیل کے کرتوتوں کے ذکر میں ان کا یہ جرم بھی ذکر کیا ہے۔ ان ظالموں نے تو انبیاء کو بھی قتل کیا، کیوں؟ وہ انہیں رب العالمین کی توحید کی طرف بلاتے تھے۔ قتل بھی ہوئے رب العالمین کی توحید کے لیے، زخمی ہوئے، انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا۔ کئی القابات، ناپسندیدہ لفظ ان کے لیے چنے گئے، حالانکہ وہ انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل انسان تھے، تمام انبیاء، اور پھر انبیاء سے بھی سب سے بڑا مقام رکھنے والے خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کی توحید کی وجہ سے آپ کو بھی مشرکین نے، منافقین نے تکلیفیں پہنچائی۔ اللہ رب العالمین کی توحید، اللہ رب العالمین کی صفات، یہ ذکر کرنا، اس کا عقیدہ رکھنا، یہ چیز ایک انسان کو رب العالمین کے قریب کرتی ہے۔ ایک انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اس کا عقیدہ درست ہو، رب العالمین کا جو تعارف ہے اس کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے، اس کا برملا اظہار کرتا ہے۔ جب آسمان سے اتری ہوئی شریعت کو لوگ چھوڑ کر اپنے جذبات کو دین بناتے ہیں تو پھر گمراہی شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے جو شریعت آسمان سے اتاری ہماری اصلاح کے لیے، جب سابقہ امتوں نے بھی اور اس امت نے بھی آسمان سے اتری ہوئی شریعت، اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر خود ساختہ دین بنایا، جو اچھا لگا اس کو دین بنایا، اپنے جذبات کو دین بنایا، باپ دادا کی طرف سے ملے ہوئے موروثی نظریات کو دین بنایا، وہیں سے گمراہی شروع ہوتی ہے۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے انہیں بغیر والد کے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یہودی بھی اعتراض کرتے تھے، نہیں مانا، الٹا اماں مریم علیہ السلام پر الزام لگا دیا تہمت کا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم نے اس چیز کا انکار کر دیا، کیا میں عیسیٰ بن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہوں؟
فرمایا میرے لیے عیسیٰ کو پیدا کرنے کی مثال تو آدم کی طرح ہے، اس کی تو والدہ ہے، آدم کو تو میں نے والد اور والدہ کے بغیر مٹی سے پیدا کیا، اس پر تمہیں تعجب نہیں؟ خود ان کے پیروکاروں نے جب عیسیٰ بن مریم جو اللہ رب العالمین نے انجیل اتاری اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو انہوں نے چھوڑا، محبت میں عیسیٰ بن مریم کی محبت میں جب آگے غلو کیا تو انہوں نے خود ساختہ نظریات اور عقائد گھڑ لیے۔ کسی نے کہا کہ خود اللہ ہے، عیسیٰ خود اللہ ہے، اور کسی نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ سارے نظریات عیسائیت میں داخل ہو گئے جب انہوں نے انجیل کی صحیح تعلیمات کو چھوڑا اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر محبت کو ہی اپنا دین بنائے، محبت اپنے جذبات کو دین بنائے۔ جو اس وقت انجیل کی تعلیمات تھی اسے مسخ کر دیا، اپنے جذبات کو دین بنائے، گمراہی شروع۔ اور انہوں نے کامیابی اسی میں سمجھی کہ جس قدر ہم محبت کا اظہار کریں گے ہم کامیاب ہیں۔ حالانکہ کامیابی اس میں ہے کہ جس قدر ہم آسمان سے اتری ہوئی شریعت کی پابندی کریں گے ہمارے لیے اتنی ہی برکتیں آسمان سے اتریں گی اور اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ محض جذبات دین نہیں بنتے۔ یہاں ٹھوکر کھائی عیسائیوں نے۔ 25 دسمبر کا دن عالم دنیا کی جو عیسائیت ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کرسمس ڈے، جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ یہ عیسائی مناتے ہیں 25 دسمبر کے، یعنی کہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ اس دن اللہ رب العالمین کو بیٹا ہوا، معاذ اللہ، ان کے عقیدے کے مطابق پھر وہ سب سے بڑی جو عید ہے ان کی وہ عید مناتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آج تمہیں مبارک ہو کہ آج کے دن اللہ رب العالمین کو اولاد ہوئی تھی۔ استغفر اللہ، وہ یہ دن مناتے ہیں۔ صحیح جو انجیل کی تعلیمات ہے وہ ان کے پاس نہیں۔ گمراہی وہی جس طرح آج کا مسلمان گمراہ اپنے جذبات کو ہی دین بنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ گمراہ ہوئے تم بھی ان کے نقش قدم پر چلو گے، یعنی میری قوم کے اندر بھی گمراہی آئے گی، میری امت کا اکثر حصہ سابقہ گمراہ امتوں کے نقش قدم پر چلے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ فرمایا جس طرح ایک جوتی کے 2 پاؤں برابر ہوتے ہیں بالکل اس طرح ان کے ہم مثل ہو کر ان کے ساتھ چلیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول جو سابقہ امت گمراہ ہوئی اس امت کا اکثر حصہ ان کے نقش قدم پہ چلے گا، کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ فرمایا فمن، نہیں تو وہ پھر اور کون مراد؟ جی ہاں وہی مراد، اور ان کے نقش قدم پہ یہ امت چلنے لگی۔ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا، اپنے جذبات کو دین بنایا، محبت اور عشق کا خود ساختہ نام دے کر جو نظریات سمجھ میں آئے اسے دین بنا دیا۔ قرآن کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صحابہ کرام کا عمل، محدثین کا عمل، ائمہ اربعہ کا عمل، ساری چیزوں کو ایک طرف کر کے اپنا جو دین سمجھ میں آیا پورا دین بنا دیا۔ عیسائیوں نے کہا 25 دسمبر کے دن اللہ رب العالمین کو بیٹا ہوا اور عید، جشن عید مناتے ہیں، پھر ان اللہ کے بندوں نے بھی نبی علیہ السلام کو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا نور کا ٹکڑا بنایا۔ بیٹا کہنے میں اور نور من نور اللہ کہنے میں کوئی فرق نہیں، ذرہ برابر بھی فرق نہیں، بال برابر بھی فرق نہیں، یہ ایک ہی عقیدے کے 2 نام ہیں۔
ایک ہی عقیدے کے دو نام، عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات سے، اللہ کے نور سے نکلا ہوا نور کہنا، بالکل ایک ہی بات ہے۔ وہی نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی بالکل برابر، محبت میں خلوص، جذبات کو دین بنا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ خصوصی تنبیہ بھی فرمائی، صحیح بخاری کی حدیث، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، فرمایا دیکھو عیسائی گمراہ ہوئے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں وہ غلو کر گئے، آگے بڑھ گئے۔ اللہ نے بھی ان کی تنبیہ فرمائی تھی، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے آگے مت بڑھو، لیکن حد سے آگے بڑھے۔ فرمایا تم مجھے میرے ساتھ محبت کر کے مجھے میرے رتبے سے آگے مت لے کر جانا کہ کہیں تم بھی مجھے اللہ کے برابر اختیارات نہ دے بیٹھو، اللہ کی صفات میرے حوالے نہ کرنا، میری طرف نسبت نہ کرنا۔ اور وہی ہوا جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول، لیکن محبت اور عشق کے نام پہ اللہ کی طرح مختار کل بھی کہا، عالم الغیب بھی کہا، اللہ کی طرح نور بھی کہا، بلکہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا نور کا ٹکڑا، وفات کا بھی انکار کیا، اللہ کی طرح ہمیشہ زندہ رہنے والی رات۔ یہ ساری گمراہی محبت میں غلو کی وجہ سے آئی، جس طرح عیسائی گمراہ تھے۔ اور پھر ان بدعات کی یہ پہچان ہے، یہ ایک حالت میں نہیں رہتی۔ بدعات کی پہچان یہ ہے کہ 30-40 سال پہلے جس دن کو اس بدعت کو یوم وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ منایا جاتا تھا، انہی کے ورثاء نے پھر وفات سے کنورٹ ہو کر جشن عید میلاد النبی اسی دن کو نام کنورٹ کر دیا۔ میلاد اور وفات تضاد ہے، یہ بدعت کی علامت، یعنی رات اور دن ملا دیے، اندھیرے اور روشنی کو ملا دیے، سیاہ اور سفید کو ملانے والے یہ لوگ اہل بدعت، یوم وفات سے یکدم تبدیل کر کے میلاد، کہاں وفات کہاں میلاد، تضاد ملانے والے یہ اہل بدعت۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت دے، تمام قسم کی گمراہیوں سے بچائے۔ ہم مسلمانوں پر لازم ہے بالخصوص ان دنوں میں جب ہمارے ملک میں رہنے والے عیسائی جو اپنے مذہب کے مطابق یہ دن مناتے ہیں، ہم ان کی اصلاح کریں، یا جن سے بھی ہم پوری دنیا میں اگر رابطے میں ہیں یا غیر ممالک میں، عیسائیوں کے ممالک میں کسی وجہ سے ہمارے مسلمان رہ رہے ہیں، ان سے ہم رابطے میں ہوں، انہیں ہم ہوشیار کریں، خود بھی ہوشیار رہیں، اپنے عقائد کو درست کریں، اور جہاں تک ہو سکے ان کی اصلاح کریں، عیسائیوں کی اصلاح کریں، اپنی بھی اصلاح کریں۔ اللہ رب العالمین کی صفات جو تمام کتابوں میں ہیں، بنیادی صفات جو قرآن میں بھی ہیں، وہ انہیں پڑھ کے بتائیں۔ اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد نہیں، یہ اللہ پر بہت بڑا بہتان ہے، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث اللہ رب العالمین کو یہ گالی دینے کے مترادف، اتنی بڑی جسارت، یہ اللہ رب العالمین کو گالی دینے کے مترادف۔ حدیث قدسی خاتم النبیین پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے جھٹلاتا ہے اور مجھے گالی دیتا ہے۔ اما تکذیبہ ایاج، مجھے جھٹلاتا اس طرح ہے، اللہ خود فرما رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد میں اسے دوبارہ نہیں اٹھاؤں گا، وہ میرا انکار کر رہا ہے، میری قدرت کا انکار کر رہا ہے۔ فرمایا میں نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، ایک نطفے سے، پانی سے اس کا وجود بھی نہیں تھا، دوسری مرتبہ پیدا کرنا میرے لیے کا مشکل ہے،
فرمایا اما شتمہ ایاج، مجھے گالی اس وقت دیتا ہے جب یہ میری طرف میری مخلوق میں سے کسی کو بیٹا بناتا ہے، اس وقت یہ مجھے گالی دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا نہیں، کوئی بردبار نہیں، وہ الحلیم ہے، وہ سب سے بڑا صبر کرنے والا ہے کہ مخلوق ہیں اس کو جھٹلاتے بھی ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، وہ انہیں رزق بھی دے رہا ہے، انہیں نعمتوں سے بھی اس دنیا میں نواز رہا ہے، اس لیے کہ دنیا ہے، اللہ انہیں پھر بھی توبہ کرنے کا موقع بھی دے رہا ہے۔ وہ بہت بڑا بردبار ہے، بڑا صبر کرنے والا ہے۔ فرمایا میری طرف جب کوئی میری طرف بیٹے کی نسبت کرتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے۔ اتنی بڑی جسارت گستاخی، جس طرح عیسائی اللہ رب العالمین کے گستاخ ہیں، ہم مسلمان بھی اپنی اصلاح کریں۔ حق کو ہم کیوں چھپائیں، حق کو ہم مانیں، تسلیم کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کی بھی تو اصلاح کریں ان عیسائیوں کے ساتھ جو نور من نور اللہ کہتے ہیں۔ کیا وہ اللہ رب العالمین کو گالیاں نہیں دے رہے؟ وہ بھی اللہ رب العالمین کو گالیاں دے رہے ہیں، گستاخ ہیں سب سے بڑے، کہ میری اللہ کی طرف مخلوق کو کہنا کہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ٹکڑا ہے، یہ اللہ رب العالمین کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ فرمایا فَإِنِّي أَحَدٌ وَإِنِّي الصَّمَدُ، میں تو الصمد ہوں، بے نیاز ہوں، مجھے کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے، نہ میرے والدین، لم الد ولم اولد، نہ میں نے کسی کو جنا نہ مجھے کسی نے جنا ہے، ولم یکن لی کفوا احد، میرا کوئی بھی ہمسر ساجی برابر میری صفات میں، میری ذات میں، میری قدرت میں کوئی نہیں، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی ولی اللہ، نہ کوئی فرشتہ۔ یہ توحید سمجھنی ہے، اسی حساب سے ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا۔ سورہ مریم۔ ان ظالموں نے کہا کہ رحمان کی اولاد ہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا مکے کے مشرکین۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہود نے اپنے پیغمبر عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، عیسائیوں نے اپنے پیغمبر عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور مکے کے مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور پھر آج کے مسلمان، آپ نے سنا اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ٹکڑا بنا دیا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 92 تک آپ پڑھیں، اللہ نے کس قدر غصے کا اظہار فرمایا ہے۔ سنیں تو صحیح، پڑھیں تو صحیح۔ دین خالی یہ دعویٰ کرنا نہیں کہ ہم محبت میں اندھے ہیں، عشق بھی کریں گے، تم چاہے کچھ بھی کرو۔ اللہ کے بندہ کہتا ہے ہم عشق کی بات کر رہے ہیں، تم دلائل کی بات کر رہے ہو۔ ارے عشق میں دلائل کیا چاہیے؟ اتنی جاہلیت، یعنی تم عشق میں رب العالمین کے گستاخ بنو، عشق کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دھجیاں اڑاؤ، اور تمہارے سامنے قرآن حدیث کے دلائل بھی پیش نہ کیے جائے۔ کس قدر بڑی یہ جاہلیت۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ان ظالموں نے کہا کہ رحمان کی اولاد ہے۔ سنو، لقد جئتم شیئا ادا، تم بہت بھاری بات لائے ہو، بہت بھاری بات لائے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، یہ اتنی بھاری بات ہے، اتنی وزنی بات ہے کہ قریب ہے کہ تمہارے اس کہنے سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، اور پہاڑ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے کہ تم نے کہا کہ رحمان کی اولاد ہے۔ آپ بتائیں اس آدمی کا عمل اللہ کے ہاں کیا قبول ہوگا جس کے عقائد میں یہ چیزیں شامل ہیں؟ اس کی عبادتیں کہا جائیں گی،
نمازیں، قرآن، مدارس، حج، زکاتیں، نوافل، کچھ بھی کام کا نہیں جب عقائد اس قدر زہریلے ہوں، رب العالمین کے گستاخ ہوں، یہ خالی کھوکھلی عبادتیں کسی کام کی نہیں۔ پہلے عقیدہ ہے، پہلے رب العالمین کا تعارف ہے، رب العالمین کا ادب ہے، اس کے بعد عبادات۔ صحیح بخاری کی حدیث، رات کے وقت سفر میں دو صحابہ ایک ساتھ تھے، کسی کام سے نکلے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی وہ کھڑے ہو کر اس نے عبادت شروع کر دی، تہجد شروع کر دی۔ دوسرا سویا بھی ہوا، کچی نیند میں اس کی تلاوت سن رہا ہے۔ تہجد کی نماز میں انسان اگر زور سے تلاوت کرے تو جواز ہے، شرط یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ تہجد کی نماز نفل فرض نہیں، ہلکی ہلکی آواز میں وہ پڑھ رہا۔ اس نے اسے سنا، سورہ فاتحہ پڑھتا، پھر سورہ اخلاص شروع کر دیتا، سورہ اخلاص پڑھ کے پھر سورہ اخلاص پڑھتا، بار بار قل هو اللہ احد کی پوری سورت پڑھتا 10 دفعہ 15 20 جتنی اس کو توفیق ہے، لمبا قیام، ہر رکعت میں پھر اٹھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، قل هو اللہ پھر شروع کر دیتا ہے۔ یہ سوچتا ہے تلاوت کرنے کے لیے، قیام کرنے کے لیے اس کو یہ ایک چھوٹی سی سورت ملی ہے، وہ جانتا تھا یہ حافظ قرآن کا کافی حصہ اس کو حفظ ہے، سورہ بقرہ پڑھتا، درمیان سے پڑھتا، قرآن کے کسی حصے سے درمیان سے پڑھتا، چھوٹی سی سورت بار بار پڑھ رہا ہے، بار بار پڑھ رہا ہے۔ سفر مکمل ہوا، مدینہ، دونوں صحابہ پہنچتے ہیں، یہ آدمی جو سن رہا تھا اس کی تلاوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میرا ساتھی تھا آپ نے بھیجا تھا ہمیں کام سے، اس نے تہجد کی نماز پڑھی، سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا، سورہ اخلاص بار بار 20 30 دفعہ بار بار پڑھتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے بندے تمہیں معلوم ہے سورہ اخلاص کی کتنی فضیلت ہے؟ صحیح بخاری کا یہ واقعہ ہے، وہی الفاظ فرمائے انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ ایک دفعہ پڑھنے سے قرآن کے تہائی حصے کے برابر پورا اللہ رب العالمین ثواب دیتے ہیں۔ یعنی جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اللہ اسے پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر اللہ رب العالمین کی ان صفات کا ذکر ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی نے اس کو جنا ہے، اس کا کوئی شریک ہمسر نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ سب سے مستغنی ہے، وہ الغنی ہے، وہ اکیلا ہے۔ اللہ رب العالمین کے قرآن کی چھوٹی صورتیں ہیں، آیت الکرسی کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ پوری آیت الکرسی میں رب العالمین کی توحید ہے، رات کو سوتے وقت پڑھے اللہ کی طرف سے خصوصی فرشتہ آسمان سے اترتا ہے، ساری رات اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کو کوئی شیطان تکلیف نہ پہنچائے، اس کو کوئی انسان، کوئی ڈاکو، کوئی چور اس کے گھر میں نہ گھسے، کوئی زہریلا جانور اس کو تکلیف نہ پہنچائے، ہر چیز سے حفاظت ہوتی ہے آیت الکرسی، رب العالمین کی توحید۔ اسی طرح سورہ اخلاص، اسی طرح سورہ فاتحہ، بے شمار فضائل آتے ہیں سورہ اخلاص۔ مسجد قباء کے امام تھے نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک میں، وہ فرائض جب پڑھاتے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پہلے قل هو اللہ احد پڑھتے، پھر کوئی اور قرآن پڑھتے، یہ واقعہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو آپ کے مقتدیوں نے، اس امام کے مقتدیوں نے بالآخر پوچھا کہ بھئی آپ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، کوئی اور سورت پڑھنی ہے تو ڈائریکٹ وہ پڑھیں، آپ وہ پڑھ کے پھر دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹی پڑھ گئی، پھر آپ کوئی اور سورت پڑھتے ہیں، فجر کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، فاتحہ پڑھ کے ڈائریکٹ قرآن پڑھے۔ کہا کہ میں تو یہ سورت پڑھاتا رہوں، اگر آپ کے بعد اچھی نہیں لگتی تو آپ کسی اور کو امام مقرر کر دیں۔ وہ صحابی رسول قرآن کے ساتھ تعلق ایسا تھا کہ وہ کسی اور کو امام بنانا بھی نہیں چاہتے تھے۔ نبی علیہ السلام قباء ہے، شکایت کے طور پہ بات ذکر کی، بلایا، کیوں کرتے ہو بھائی ایسا؟ فرمایا اللہ کے رسول انی احب ہذہ السورۃ، مجھے اس سورت سے محبت ہے، اس میں رب العالمین کی صفات ہے،
فرمایا سورت کی محبت کی وجہ سے اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، خوشخبری سنا دی۔ اس طرح کے دو واقعات۔ پھر سفر میں ایک سریہ بھیجا، سریے کا جو امام مقرر ہوا وہ ہر نماز اخلاص سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قرآن پڑھتا، رکوع میں جانے سے پہلے قل هو اللہ احد پڑھتا، پھر رکوع کرتا، ہر رکعت میں، ہر نماز میں۔ یہ دونوں علیحدہ واقعہ، یعنی یہ دونوں عمل کرنا ثابت۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے بعد جب قافلہ واپس پہنچا، شکایت کے طور پہ اس امام کو پیش کیا گیا، پوچھا تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ نبی علیہ السلام نے وہی خوشخبری سنائی، اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، چھوٹی سی صورت، لیکن اس سے محبت کی وجہ سے رب العالمین کی محبتیں ملتی ہیں۔ اس میں رب العالمین کی توحید ہے، وحدانیت ہے، اللہ کی صفات کا ذکر ہے۔ یعنی کہ مساجد کے ائمہ کو چاہیے تمام سنتوں کو زندہ کریں، سورہ اخلاص کے ساتھ اسی طرح کا تعلق، تاکہ یہ سنتیں بھی زندہ ہوتی رہیں۔ اس موقع پر اگر کسی طرح بھی کوئی تعلق ہے، کسی ادارے میں ساتھ کوئی عیسائی ملازم ہے یا دکان پہ ملازم ہے یا کسی بھی طرح سے تعلق ہے، جب وہ یہ گمراہی والا دن مناتے ہیں، رب العالمین کو گالیاں دے رہے ہیں، ہم مسلمان قطعاً ان کے اس تہوار میں شرکت نہ کریں۔ شرکت کر رہے تو اپنے آپ کو ہم تباہ و برباد کریں گے۔ نہ فزیکلی جسمانی طور پر جائیں شرکت کریں، نہ ہی زبانی کو مبارکباد دیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ نہ ہی ان کو تحائف بھیجیں۔ دنیاوی تعلقات اگر ہیں کاروباری کی، یہ جائز ہے اس حد تک۔ دین کے معاملے میں ہمیں اپنے اسلام کی اہمیت واضح طور پہ آشکار کرنی چاہیے، اس غیرت کا اظہار کریں۔ ہمیں اسلام سے محبت ہے، باقی سارے ادیان باطل ہیں، برملا اظہار کریں اس چیز کا۔ یہاں لحاظ و مروت نہیں، دنیاوی اخلاق میں، معاملات میں لحاظ و مروت کرے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم فتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ سورہ الممتحنہ۔ فرمایا وہ لوگ جو تم سے لڑائی نہیں کرتے، ذمہ لے کر تمہارے علاقوں میں رہ رہے ہیں، نہ لڑائی کرتے ہیں نہ تمہیں گھروں سے نکالا، اللہ نے نہیں روکتا کہ تم ان کے ساتھ دنیائی معاملات میں نیک سلوک کرو، انصاف کرو۔ اللہ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں، دین کے معاملات میں یہ حرام ہے، تم مبارکباد دو، تحائف بھیجو، یا وہ ظالم تحفہ لے کر آئے تمہارے پاس، تم خوشی سے مسکرا کر تحفہ قبول کر لو، نہیں، واپس کر دے تحفہ۔ ناراض ہو، بھلے ناراض ہو، رب العالمین کو گالی دینے میں تم تو شرکت نہیں کرو، وہ ناراض ہو جائے، اپنے رب کو ناراض مت کرو۔ ہم مسلمان ہیں، نہ دن مناتے ہیں، نہ اس تہوار میں تحفہ دیتے ہیں، نہ تحفہ قبول کرتے ہیں، نہ شرکت کرتے ہیں۔ وعدے دار کریں، کیوں ڈرتے ہیں دنیاوی نقصان سے؟ دنیاوی فائدہ اگر محروم ہونے کا خطرہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہمارا دین کچا ہے، ہم دین میں بہت کمزور ہیں۔ اشد ضرورت ہے، فیس بک پر آپ دیکھیں، لوگوں کی حالت دیکھیں، سوشل میڈیا سارے پر دیکھیں، مسلمان بھی اس دن انسانیت کے نام پہ ان کو اس تہوار پہ مبارکباد دے رہے ہیں، شرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے دین کی پہچان نہیں، ہمارے دین کا تعارف نہیں ہے۔ میں نے عرض کی دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا ہے، دین کے معاملات میں قتل نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ اپنی سند سے قول لائے ہیں۔ امیر المومنین سے کہا گیا جب شام بھی فتح ہو چکا، عیسائیت مغلوب ہوئے، فرمایا ایک نوجوان عیسائی ہے، لکھنے پڑھنے میں معاملات میں بڑا ہی تیز ہے، آپ ان کو اپنا مشیر بنا دیں۔ فرمایا مسلمان کے ہوتے ہوئے میں عیسائی کو اپنا مشیر بناؤں؟ رب العالمین کے سامنے کس منہ سے میں آخرت میں اپنا حساب دوں گا، پیش ہوں گا؟ سختی سے جھڑک دیا، منع کر دیا۔ یہ تو ان کو دوست بنانے کے مترادف ہے۔ وہ ذمہ لے کر تمہارے شہروں میں رہے،
اپنے محدود دائرے میں اپنی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن کھل کر تم ان کے ساتھ شرکت نہیں کر سکتے، نہ ہی تم اسے کوئی عہدہ یا کوئی بڑی ذمہ داری دے سکتے، قطعاً نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس وطن پہ بھی رحم فرمائے کہ عیسائی یا غیر مسلم یا ہندو کوئی جج بنا بیٹھا ہے، کسی کو فوج کا خاص عہدہ دیا گیا ہے، یا کوئی کسی حساس ادارے کا ذمہ دار ہے، اگر عیسائی ہے، ہندو ہے، تو یہ ہمارے اس ملک کے ساتھ بھی خیر خواہی نہیں ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، تمہیں تکلیفیں دیتے رہیں گے، تمہارے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہیں گے، جب تک تم اپنے دین کو چھوڑ کر ان کا دین قبول نہیں کرو گے۔ پھر ان کو عزتیں دے کر بڑے عہدوں پر براجمان کرنا، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، اس میں نقصان ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اور پھر تہوار پر اور باقی معاملات میں ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، فرمایا وہ انہی کی طرح ہے، ان کے ساتھ ہوگا جو ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے۔ کتنے احکامات ہیں ان کے ساتھ، ان کی مذہبی معاملات میں مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا یہ یہود و نصارہ، ان کے مذہبی لوگوں کی علامت یہ ہے سفید بال ہو جائیں، داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں، یہ رنگ دے نہیں، یہ بات ان کے مذہب میں شامل ہے۔ فرمایا غیر السیب، اگر بال مکمل سفید ہو جائیں تو رنگ کرو، خالص سیاہ کے علاوہ کوئی اچھا رنگ جو تمہیں مناسب لگے، مکمل سفید داڑھی سے منع فرمایا۔ یہ نہیں تنزیہ ہے، اگر کسی وجہ سے کوئی نہیں کرتا گناہ نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے تاکید کی ہے ضرور خضاب کیا کرو کالے رنگ کے علاوہ، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ۔ بے شمار روایات فرمایا یہ زعفرانی رنگ، یہ گیڑو رنگ، معصفر زرد رنگ، یہ ان کا مذہبی رنگ ہے۔ میں اپنے مسلمانوں کے مردوں کو اس کو حرام قرار دیتا ہوں، یہ یہودیوں کے پادریوں کے راہب کے ساتھ مشابہت، یہ مخالفت کا دینی مذہبی معاملات میں نبی علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو دین کے بارے میں کوئی رکھ رکھاؤ نہیں ہے۔ ہم باقی معاملات میں ایک سیٹ ہے، ملازم عیسائی ہے، والدہ بیمار ہوگی اس کی مدد کرتا ہے، کوئی حرج نہیں، یا اس کو ضرورت ہے، بیٹی کی شادی کرا رہا ہے اس کی مدد کرتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن عید کے موقع پر اس کو کپڑے خرید کے دینا، مٹھائیاں بھیجنا، یا عید منانے کے لیے خصوصی پیسے دینا نہیں، اس معاملے میں آپ ایک طرف ہو جائیں، اللہ کے سامنے جواب دینا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے معاملات درست فرمائے۔ یہ جو عیسائیوں کا تہوار ہے یہ گمراہی پر مبنی ہے، اللہ رب العالمین کی بہت بڑی گستاخی ہے۔ ہم مسلمان اس قسم کے تمام تہواروں سے اعلان برات کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی توحید، اس کی وحدانیت اور صفات ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم بیان کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے دین اور ایمان کو محفوظ رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔